قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطى الصخور ميدان أرضه وكان الله سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي هو أطهر المطهرين سيد الأولين والآخرين أبو القاسم محمد الذي المعراج سفره والبراق مركبه وقاب قوسين مقامه وسدرة المنتهى منزله لأنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة إظهاره وفي الزبور اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المشرفين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ومتبعيهم وشيعتهم أجمعين واللعنة دائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين وأبد الآبدين أما بعد فقال السبحان في القرآن إن الدين عند الله الإسلام صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہت سے قوانین بنائے گئے، بہت سے آئین وضع کیے گئے، لیکن دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی قانون بنائے گئے ہیں وہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون، اللہ کا بنایا ہوا آئین، اللہ کا بنایا ہوا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام ایک واحد قانون ہے جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کی ضمانت دیتا ہے۔ باقی جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں وہ اس دنیا میں تو سہولت فراہم کرتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، مگر آخرت میں نجات کی ضمانت کوئی قانون نہیں دیتا۔ تمام قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا تو دیتے ہیں، مگر قانون کے پابند رہنے والے شریف شہری کو جزا نہیں دیتے۔ تو اس لحاظ سے بھی اسلام ایک واحد قانون ہے کہ جس میں سزا بھی ہے، جس میں جزا بھی ہے۔ اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نمائندے بھیجے۔ ان نمائندوں کے ذریعے اپنے قانون، اپنے آئین اور اپنے دین کا تعارف کروایا۔ یاد رکھیے، اس دین اسلام کو پہنچانے والا، سمجھانے والا، بتانے والا، پھیلانے والا اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہر نمائندہ دین اسلام کا مبلغ تو ہے، مگر دین اسلام کا مقنن نہیں۔ دین پہنچانا نبی کا کام ہے، دین بنانا نبی کا کام نہیں۔ توجہ سے یہاں تک گزارشات کا سلسلہ جاری ہے، آج ان سے اس سے انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ آئین، یہ قانون ہماری نجات کا ضامن بن جائے، مجھے بات یاد ہے کہ دین اسلام ایک واحد قانون ہے جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کی ضمانت دیتا ہے، لیکن وہ ضمانت کن بنیادوں پہ دیتا ہے نجات کی؟ ہر کسی کو نجات کی ضمانت دے دیتا ہے اسلام؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، کیا وہ نجات حاصل کر گیا؟ توجہ ہے؟ تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ کہ جس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، قال اسلم، ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے اسلام کا سب سے پہلے تو اسلام کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اسلام کا مطلب ہے
اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے رب کے حوالے کر دینا. یہ اپنے آپ کو مکمل طور پر زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر لمحے میں، عمر کے ہر حصے میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے رب کے حوالے کر دینے کا مطلب اسلام ہے. اور انسان پہ سلامتی نازل ہی تب ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس احکم الحاکمین اور رب العالمین کے سپرد کرے گا. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اے میرے اللہ، مجھے میری زندگی کے کسی بھی لمحے، توجہ فرمائیے گا، صادق آل محمد فرمائے اے میرے اللہ، مجھے میری زندگی کے کسی بھی لمحے میری ذات کے حوالے نہ کر دینا. سمجھ آئی بات کی؟ میری زندگی کے کسی بھی لمحے مجھے میرے حوالے نہ کر دینا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تو نے مجھے میرے حوالے کر دیا تو پھر میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو اسلام کا مطلب اپنے آپ کو مکمل طور پہ اپنے رب کے حوالے کر دیا. تو یہ جو دین اسلام ہے یہ نجات کا سبب کیسے بنے گا؟ کیا ہر بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نجات پا جائے گا؟ یا جس نے بھی اسلام کا اقرار کر لیا ہے اب اس کے لیے نجات واجب و لازم ہو گئی ہے؟ جب صادق آل محمد سے پوچھا جاتا ہے کہ مولا بندہ عذاب الہی سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے، تو حضرت نے عذاب الہی سے نجات حاصل کرنے کے لیے 4 فارمولے بتائے ہیں. کتنے ہیں؟ کتنے فارمولے ہیں؟ سبھی بولیے گا. 4 فارمولے. فرمایا اگر عذاب الہی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر جنت جانا چاہتا ہے، اگر اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہے، تو پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صادق آل محمد تجھے بتاتا ہوں کہ ان 4 اعمال کو ترک کر دے تو جنت کا حقدار بن جائے گا. کتنے فارمولے؟ کتنے اعمال کو ترک کرنا ہے؟ 4 اعمال کو. کتنے اعمال کو ترک کرنا ہے؟ سوال بڑی محمد والے محمد بلال. کتنے اعمال کو ترک کرنا ہے؟ 4 اعمال کو. ارشاد فرماتے ہیں ان المؤمن لا ينجو من عذاب اللہ. فرمایا مومن اس وقت تک عذاب الہی سے نجات حاصل نہ کر سکے گا جب تک وہ 4 اعمال کو چھوڑ نہ دے، جب تک وہ 4 اعمال کو ترک نہ کر دے. مولا کون کون سے 4 اعمال؟ فرماتے ہیں التکبر. پہلے نمبر پہ کیا ارشاد فرمایا؟ التکبر. اگر عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے، اگر جنت کا حقدار بننا چاہتا ہے، اگر اپنے آپ کو کامیاب و کامران اور فوز و فلاح کے مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے، تو پہلے نمبر پہ کون سا عمل ترک کر؟
التکبر، تکبر چھوڑ دو. تکبر، مومن کو تکبر روا نہیں ہے. توجہ ہے؟ علی والے کے لیے تکبر روا نہیں ہے. اگر خدا کے علاوہ، شاید میں یہ جملہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اگر خدا کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو تکبر روا ہوتا تو پھر علی حیدر کرار تکبر کرتے، مصطفیٰ جیسا بھائی، حسنین جیسے بیٹے، زہرا جیسی زوجہ، مالک اشتر جیسا فوج کا سپہ سالار. پہلے نمبر پہ کیا ارشاد فرمایا؟ تکبر چھوڑ دے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ شیطان گدھوں پہ کچھ مال لاد کر آ رہا ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہا مال التجارہ، سامان تجارت ہے. اچھا جی، پہلے گدھے پہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. پہلے گدھے پہ کیا ہے؟ کہا التکبر. پہلے گدھے پہ میں نے تکبر لادا ہوا ہے. میں یشتری ہے، جناب حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں میں یشتری ہے، اس تکبر کو کون خریدے گا؟ کہا الدحاخین. اس تکبر کو کسان خریدے گا، اس تکبر کو زمیندار خریدے گا، اس تکبر کو جاگیردار. فصل چنگی ہو گئی ہے جناب تو 6 میٹر دی چادر بن رہی ہے، 2 فٹ تک پیچھا گھلی دیا. انہیں کہتے ہیں نا جی، پتہ نہیں اس طرف ہے یا نہیں، ہماری طرف جو ادھر جنوبی پنجاب کا ایریا ہے نا، وہاں یہ رواج ہے کہ وہ بڑی چادر، اب تو خیر چادروں کا سسٹم نہیں رہا وہاں، لیکن وہ جو پرانے وقتوں میں ہوتا تھا تو جو بڑا زمیندار ہوتا تھا اس کی چادر پیچھے سے وہ جھاڑو کا کام بھی کر دیا ڈال ڈال. جی پہلے گدھے پہ کیا ہے؟ التکبر. میں یشتری ہے، کون خریدے گا؟ کہا الدحاخین. اس کو کسان خریدے گا، کاشتکار خریدے گا، زمیندار خریدے گا. دوسرے گدھے پہ کیا ہے؟ کہا الخیامہ. چلیے اس پہ قیامت ہے. میں یشتری ہے، اس کو کون خریدے گا؟ کہا التجار. اس کو دکاندار خریدے گا، اس کو تاجر خریدے گا. توجہ ہے گل کرا، اس کو دکاندار خریدے گا، اس کو تاجر خریدے گا. اور میں جو سمجھا ہوں وہ اس صدی ہجری میں سب سے بڑا دکاندار، سب سے بڑا تاجر اور سب سے بڑا خائن تیرے اس اہل منبر کے علاوہ کوئی نہیں. یہ ہے نا، سب تو بڑا دکاندار بھی اہل منبر ہے، سب تو بڑا تاجر بھی اہل منبر ہے، اور سب سے بڑا خائن بھی اہل منبر ہے. کھنڈ دے وچ کیتی ہوئی خیانت تک قابل برداشت ہے. توجہ فرمائے بیٹھے ہو. گھی اور چینی میں کی گئی ملاوٹ اور خیانت قابل
برداشت ہے، لیکن دین، تشیع، فکر، نظریات، عزاداری اور مجالس حسین میں کی گئی خیانت قابل برداشت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اشیاء خود و نوش میں ملاوٹ اور اشیاء خود و نوش میں کی گئی خیانت صرف تیرے اور میرے بدن میں اثر انداز ہوتی ہے، لیکن جب دین میں ملاوٹ کر دی جائے، جب دین کے ساتھ خیانت کی جائے، جب عزاداری کے ساتھ خیانت کی جائے، جب مجالس کے ساتھ خیانت کی جائے، تو وہ ایک بدن کے لیے مضر نہیں، وہ پوری قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا اس عزاداری حسین کے ساتھ، اس عزاداری حسین کے مقابلے میں، اس عزاداری حسین کے خلاف کتنی سازشیں ہوئی کہ یہ عزاداری مٹ جائے، مٹ سکی؟ جب دشمن نے دیکھا کہ ان کے بدن کی موت سے تو عزاداری مٹ نہیں سکی، توجہ کیجیے گا میری اس گزارش میں، بہت زیادہ توجہ کیجیے گا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ بدن کی موت سے تو یہ عزاداری نہیں مٹ سکی، اب وہ سمجھ گیا اچھا آپ کے اور میرے دشمن کا کام اگر تھپڑ سے ہو جائے تو وہ گالم گلوچ کرے گا، تو مجھے کیجیے گا میری گزارش میں، اگر اس کا مقصد تھپڑ مارنے سے پورا ہو جائے تو اس کو گالم گلوچ کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس کا مقصد تھپڑ سے پورا نہ ہوگا تو پھر وہ کرے گا گالم گلوچ، جب اس کا مقصد گالم گلوچ سے بھی پورا نہیں ہوگا تو پھر وہ آپ کی جان لینے کی کوشش کرے گا، اور جب اس کا مقصد اس سے بھی پورا نہیں ہوگا تو پھر وہ دوسرا حربہ اختیار کرے گا، اپنی جان دینے کی کوشش بھی کرے گا اور تمہاری جان ایسے ہے نا لینے کی کوشش بھی کرے گا۔ کیا سمجھتے ہو کہ اس ملک میں عزاداری کے خلاف کتنی سازشیں ہوئی، اور آپ کے علماء اور آپ کے قائد نے ان سازشوں کو کیسے خوبصورت ترین انداز میں ناکام کیا۔ دشمن کا اس وقت تم پر خود کش بمبار کی صورت میں حملہ آور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناکام ہو چکا ہے اور تم کامیاب ہو چکے۔ تو جو ہے دشمن ناکام ہو چکا ہے اور تم کامیاب ہو چکے ہو۔ جب اس نے دیکھا، توجہ فرمائیے گا، جب دشمن نے دیکھا کہ جب تک یہ قوم علماء کے قریب موجود ہے، جب تک یہ قوم علماء کے بنائے ہوئے حساب اور علماء کے بنائے ہوئے دائرے اور علماء کے بنائے ہوئے دھارے میں موجود ہے، اس وقت تک تو ہم عزاداری کو مٹا۔ اب اس نے کیا کیا؟ تمہارے ممبر سے لوگوں کو خریدا اور تمہارے علماء کے خلاف اس نے تمہارے مجموع میں، تمہاری مجالس میں اور تمہاری عزاداریوں میں ان وارثان انبیاء،
ان بارسان تشیع اور ان محافظان عزاداری علماء کے خلاف مکسر کے فتوے لگوائے. لگوائے یا نہیں؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ مکسر ہوتا کون ہے. تو تساں سمجھن کی کوشش کدا نہیں کی تھی جو مکسر ہوندا کون ہے. تو مکسر کا مطلب کہ باقی سو جی بتاؤں مکسر کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ ہیں، ایک ہے کاسر، ایک ہے مکسر. ایک ہے کاسر، ایک ہے مکسر. کاسر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارہ سمجھنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن کما حق کو اس کو سمجھ. ایسے ہے نا، میں آپ کی یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں، مجھے آپ کی یہ بات سمجھ بڑی کوشش کی ہے مگر آپ کی یہ بات مجھے سمجھ، یہ ہے قاصر. اب مکسر کے دو مطلب ہیں. کتنے مطلب ہیں؟ دو. ایک مطلب ہے گھٹانے والا، کم کرنے والا، تقصیر کرنے والا. اور دوسرا مکسر کا مطلب یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ جو کہتے ہیں نا یہ مکسر ہے ان کے لیے گزارش کر رہا ہوں. دوسرا مکسر کا مطلب یہ ہے وسائل کے ہوتے ہوئے، حالات کے ہوتے ہوئے، سب کچھ میسر ہونے کے باوجود کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنے والا مقصر ہے. دونوں مطلب سمجھ آ گئے؟ ایک کم کرنے والا، گھٹانے والا، تقصیر کرنے والا، اس کی شان میں گستاخی کرنے والا، ایک یہ مقصر. اور دوسرا مقصر کون؟ اسباب بھی ہے، وسائل بھی ہے، ذرائع بھی ہے، ماحول بھی ہے، حالات بھی ہے، لیکن وہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. دوسرا مقصر کا مطلب ہے یہ. گل تسی پہلے کئی نہیں سنی ہونی یقیناً. یہ نہیں کہ میں کوئی نئی گل کرتا پیا. بعض اوقات تو ہوتا نا بھائی اے جڑی ہوں گل میں پیا کردا نا یہ تسا اج تو پہلے یہ مطلب ہے میں کوڑ پہ مرے. اگر میں یوں کہوں کہ یہ بات آپ نے آج سے پہلے مجھ سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی تو اس کا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بولے. اور پہلے تو کہتا نہیں سنی میرے کو نہیں سن سو تو میں کوڑ ہی میرے سا نا. انجے گل ہے جی. مقصر کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہوگا، مقصر کا مطلب بھی وہ آپ کے سامنے کرتے ہوں گے، لیکن میں ایک نئے زاویے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مقصر کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ حالات، ذرائع، وسائل اور ماحول کے ہوتے ہوئے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنے والا، اسے بھی کہتے ہیں مقصر. اب یہ جو علماء کے خلاف بکواس کی جاتی ہے کہ فلاں مقصر ہے، فلاں مقصر ہے، فلاں مقصر ہے، فلاں مقصر ہے، تقی شاہ بھی مقصر ہے، محمد حسین ڈھکو بھی مقصر ہے، ملک اعجاز بھی مقصر ہے، فلاں مولانا بھی مقصر ہے، فلاں مولانا بھی مقصر ہے. کبھی اس سے پوچھا بھی ہے کہ کیا تجھے مقصر کا مطلب بھی آتا ہے؟ سمجھو ہے. الحمدللہ جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں بزرگان کے خلاف، جتنی بھی زبان درازیاں ہوئی ہیں علماء کے خلاف، لیکن خدا نے ہمیں وہ علماء عطا فرمائے کہ اپنی توہین برداشت کر لی، اپنے لیے گالم گلوچ برداشت کر لیا، لیکن نہ دین میں تبدیلی برداشت کر سکے، نہ عزاداری حسین پہ حملہ برداشت کر سکے. ایسے ہی ہے. تھوڑی ایسا بات میری گزارش. تو پہلا مطلب مقصر
کا تکثیر کرنے والا. یہ علماء کیا کہتے ہیں؟ اللہ مرکز ہے، محمد و آل محمد وسیلہ ہے. مانگنا اللہ سے ہے، مانگنا آل محمد کے وسیلے سے ہے. اولاد وہ دے گا آل محمد کے صدقے میں. ہوائیں وہ چلائے گا آل محمد کے صدقے میں. باران رحمت نازل اس نے کرنا ہے. اگر خشک سالی ہو گئی ہے تو رحمت کی بارش مانگ کر بڑا کے پیاسوں کے صدقے میں. یہی عقائد دی آپ کو علماء نے. جی بے اولاد ہے، اولاد مانگ اللہ سے، مانگ شہزادہ علی اصغر کے صدقے. جوان کی جوانی کی سلامتی چاہتا ہے، سلامتی مانگ اللہ سے، مانگ شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں. بہن اور بیٹی کی عزت و ناموس کا تحفظ اور حفاظت چاہتا ہے، دعا اللہ سے کر اور واسطہ دے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے زینب کی لٹی چادر کا. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے زینب کی لٹ جانے والی چادر کا. میری بہن اور بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرما، میری بہن اور بیٹیوں کے ناموس اور عزت کی حفاظت فرما. یعنی مرکز اللہ کی ذات ہے اور وسیلہ محمد ہو. تو کیسے نا تمہارے علماء نے تمہیں یہی عقائد بتائے، یہ اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زاویے سے اس بدبخت نے علماء کو مقصر کہا تھا وہ تو نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل مقصر ہے کون. وضاحت میں پہلے کر چکا، ذرائع بھی موجود ہے، وسائل بھی موجود ہے، حالات بھی موجود ہے، ماحول بھی موجود ہے، مگر سمجھنے کی کوشش نہ کرنے والا وہ بھی اصل مقصر وہ ہے. اب تمہارے منبر سے توجہ کیجیے گا، اب تمہارے منبر سے نعرہ کیا لگتا ہے؟ علی کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ لگتا ہے یا نہیں؟ آپ کے منبر سے یہ نعرہ لگتا ہے یا نہ؟ علی کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر وہ آپ کی عقیدت کے ساتھ کرتا ہے کھلواڑ، پھر وہ آپ کی محبت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. میاں دیکھ، جس نے مانا ہے وہ سلمان بنا ہے، جس نے سوچا ہے وہ شیطان. ہوں ساڈے چوتا سارے سلمان بننے کے چکر چاہتے ہیں نا، دیاں دا حق کھا لیا تو سلمان بننے کا چکر. بیٹی کا حصہ کھا کر مومن سلمان نہیں بنتا، بہن کی زمین میں قبضہ کر کے سلمان و ابو ذر نہیں بنا جاتا. توجہ کیجیے گا، بہن اور بیٹی کا حصہ کھا کر سلمان و ابو ذر و مقداد و کمبر نہیں بن سکتے. مولوی صاحب بھی لکھ دا جہیز جو دکھتا ہے کیا 2 کنالی دی انہوں روڑ کے توجہ ہے جی 20 لاکھ دا داج نہیں سے دیتا 2 کنالی دی انہوں روڑ بھائی نہ دے 20 لاکھ دا داج. تجھے کس نے کہا کہ تو اس کو 20 لاکھ کا جہیز دے؟ 20 لاکھ کا جہیز تو تو نے دیا اس لیے کہ تیرا ناک نہ بچتا تھا. جہیز تو دیا اس لیے کہ تیری عزت نہ بچتی تھی. جہیز تو دیا تو نے اس لیے ہے کہ تیری سرداری، تیری چودراہٹ، تیری زمینداری اور تیری جاگیرداری میں رکھواتا تھا. میاں سردار صاحب 2 کپڑے دے وچ بالڑی دی شادی کر دیتی ہے. خدا دا دیتو ایسا ہم کو جائز. یہی کچھ بچانے کے لیے جہیز دیا ہے نا. وہ سردار صاحب، وہ چودھری صاحب، وہ شاہ صاحب، وہ مال صاحب، وہ زمیندار صاحب، وہ جاگیردار صاحب، وہ سرمایہ دار صاحب، وہ صنعتکار صاحب،
کہ میں کوئی صاحبان میری اس گزارش سے ناراض ہوں، ناک بچانے کی کوشش نہ کر، چودھرا حق بچانے کی کوشش نہ کر، جاگیرداری کو بچانے کی کوشش نہ کر۔ اگر کوشش کرنی ہے تو پھر آخرت اور عاقبت بچانے کی کوشش کر۔ بڑا روتا ہے صدق کو، دھاڑے مار کے روتا ہے، چیخے مار کے روتا ہے، دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار کے روتا ہے جب فلک پڑھا جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو محمد کی بیٹی اپنا حصہ اور اپنی زمینوں کی خاطر دوڑا گئی تھی؟ توجہ کریں میری گل سے، زمینیں چاہیے تھی زہرا کو۔ اگر بات فقط حصول دنیا کی ہوتی تو کبھی دربار نہ جاتی زہرا۔ دربار جانا زہرا کی مجبوری اس لیے بن گیا تھا کہ بات حصول دنیا کی نہ تھی، بات قیامت تک آنے والی بیٹیوں کے حقوق کی تھی۔ آج اگر زہرا اپنے حق کے لیے جدوجہد نہ کرتی تو قیامت تک آنے والی بہنوں اور بیٹیوں کے حق پہ ڈاکے پڑھتے رہتے ہیں۔ فدق کو تو بڑا دھاڑے مار کے روتا ہے اور خود بیٹی سے لکھوا رہا ہے، بھائیوں کے لیے لکھ دے، شریکوں کے بال میں کھڑے سے۔ تو مجھے کہہ رہے ہیں موضوع تھوڑا سا میرے خیال تلخ ہو گیا وقت جی، لکھ دے شریکہ کے پوتر میں کھڑے سے، میری بھیرا میں لکھ کے چلے۔ جو بھیرا، جو بھائی پہلے 2 گنا حصہ پا کر خوشحال نہیں ہو سکا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے کہ ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ جو پہلے 2 حصے لے کر خوشحال نہیں ہو سکا، جس کی 2 حصے لے کر غربت ختم نہیں ہو سکی، دو کنالوں نال غربت مک گئی سی۔ توجہ ہے صاحبان، سمجھ آ رہی ہے میری گزارش کی؟ اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس بات کی، شریکہ کے بال میں کھڑے سے اپنے بھرا دے بات کرو۔ زمین زیادہ قیمتی ہے یا بیٹی؟ زمین انمول ہے یا بہن؟ توجہ ہے؟ بیٹی کا رشتہ تو شریک کے بال کو دے دیا ہے، بہن کا رشتہ تو شریک کے بچے کو دے دیا ہے۔ توجہ ہے؟ بیٹی کا رشتہ دے دینا اور زمین دے دو یا گھو آ جانا، گلے میں پھندا پڑ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نظر میں بیٹی سے زمین زیادہ قیمتی ہے۔ توجہ کی تھی نہیں؟ ہر پاس سے یہ مرنا ہے،
ہر جا تیز مسائل ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری گزارشات کی؟ توجہ ہے؟ اسی طرح ہے نا. تو ہر شخص سلمان و کمبر و ابوذر و مقداد بننا چاہتا. بات بڑی یاد ہے، یہ درمیان میں گزارش آ گئی تھی جو میں نے چاہا کہ آپ تک پہنچا دوں ایک پیغام. شیطان تو اب بننا کوئی نہیں چاہتا. اب ہر شخص سلمان و ابوذر و مقداد و کمبر بننے کے چکر میں ہے. جب ذاکر نے، خطیب نے، واعظ نے کہا جس نے سوچا ہے وہ شیطان بنا ہے، جس نے مانا ہے وہ سلمان بن گیا ہے، تو بننا اسی سارے سلمان چاہتے ہیں. انہوں نے کہا لہذا بس علی کو سوچو نہیں، بس مانو. مقصر کون اصل میں؟ علی کو سوچو نہیں، علی کو بس مانو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس خیانت کار کی بات پہ یقین کرنے والا، اے میرا برادر مجھے یہ بتا کہ جب تک تو علی کو سوچے گا نہیں، علی کو مانے گا کیا؟ جی اگر تو علی کو سوچے گا نہیں تو پھر مانے گا کیا؟ ایک اور بھی گزارش کر دو، اگر علی کو سوچنا نہیں فقط ماننا ہے، توجہ کیجیے گا، اگر علی کو سوچنا نہیں فقط ماننا ہے تو پھر جنہوں نے چوتھے نمبر پہ مانا ہے ان سے تیرا اختلاف کیوں ہے؟ جنہوں نے علی کو چوتھے نمبر پہ مان لیا ہے ان سے تیرا اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف تو تب ہوتا جب تو علی کے متعلق کوئی سوچنے کا رستہ دیتا. علی کو وہ پہلے نمبر پہ تو تب مانے گا نا جب سوچے گا کہ علی کس عزت کا مالک ہے، علی کس عظمت کا مالک ہے، علی کس شان کا مالک ہے، علی کس قدر و منزلت کا مالک ہے. علی کو پہلے نمبر پہ تو وہ تب سوچے گا جب اس کے ذہن میں علی حیدر کرار کے بارے میں فرمائے ہوئے بیان پیغمبر اور حدیث پیغمبر اس کے سامنے. جی وہ تو لگا دیا تو نے پابندی. میاں علی نے سوچنا نہیں مننا ہے تو بس مننا ہے. جب سوچنے پہ پابندی ہے، صرف ماننا ہے، تو پھر یہی سے تو آ کے تشیع کے عقائد اور نظریات کا بیڑا غرق ہوا. کسی نے چوتھے نمبر پہ مانا، کسی نے خدا. جی جب سوچنے پہ پابندی لگ گئی تو کسی نے چوتھے نمبر پہ مان لیا، کسی نے خدا مان لیا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ علی کی محبت میں آ کر علی سے دشمنی نہ کر. توجہ، علی کی محبت میں علی سے دشمنی نہ کر، اس لیے کہ یہ بدبخت شیطان جو ہے یہ نفرت میں تو دھوکہ دے نہیں سکتا. کیا شیطان نفرت میں دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ کب دے گا؟ جی شیطان آپ کو اور مجھے دھوکہ کب دے گا؟ محبت میں، عقیدت میں. مثال پیش کرو، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، محبت میں مانتے ہیں یا نفرت میں مانتے ہیں؟ یہ عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا جو بیٹا مانتے ہیں وہ عیسیٰ سے محبت میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا عیسیٰ سے
نفرت تو وہ محبت میں مانتے. ایسے ہی ہے نا, اگر عیسائی عیسیٰ سے محبت میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور شیطان نے ان کی محبت اور ان کی عقیدت کو غلط استعمال کرتے ہوئے ان کو دھوکہ دیا ہے, تو یہ جو علی کو رب مان رہا ہے یہ علی سے محبت میں مان رہا ہے یا علی سے نفرت میں؟ توجہ کریں تو بیٹھے ہو جی, محبت میں نا. تو شیطان نے کس میں دھوکہ دیا ہے؟ محبت میں. محبت میں دھوکہ تب آیا جب تیرے اس منبر پہ خائن آیا, جب تیرے اس منبر پہ خیانت کار آئے اور انہوں نے کہا کہ علی کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, علی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, علی کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب علامہ نقل مرحوم سے یہ سوال کیا گیا کہ قبلہ یہ فرمائیے ہم کما حق ہوں آل محمد کی معرفت کو تو حاصل کر نہیں سکتے تو پھر سوچنے کا فائدہ. تو علامہ نقل مرحوم نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کیا سمندر سوئی کے سوراخ میں بند ہو جائے گا؟ جی, سمندر سوئی کے سوراخ میں بند ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو قبلہ فرمانے لگے یہ آپ بھی جانتے ہو, یہ میں بھی جانتا ہوں کہ سمندر سوئی کے سوراخ میں بند نہیں ہو سکتا, لیکن کیا یہ سوچ کر کہ سمندر سوئی کے سوراخ میں بند نہیں ہو سکتا اس کو سمندر میں پھینکے ہی نہیں؟ کہنے لگا نہیں قبلہ, سوئی کو سمندر میں پھینک دو, جتنا سوئی کا ظرف ہے اتنا تو وہ اس کو اخذ کر لے گی. ارشاد فرمانے لگا یہی بات ہے, ہم کما حق ہوں محمد والے محمد کے فضائل کو, ان کے عرفان کو, ان کی فضیلتوں کو, ان کی معرفت کو ہم کما حق ہوں تو حاصل نہیں کر سکتے, مگر دل کو, دماغ کو, ذہن کو, فکر کو, سوچ کو ان کی معرفت کے سمندر میں گھوڑا جان تو کر. جی, معرفت علی کے سمندر میں ایک بار اپنے ذہن کو غوطہ لگانے کی اجازت تو دے, پھر جتنا تیرا ظرف ہے اتنی محبت علی تو تجھے حاصل ہو جائے گی, اتنی معرفت علی تو تو حاصل. سمجھ گئے؟ سوچنا نہیں جی, فقط مننا ہے. بات میری یاد ہے مقصر کون ہے؟ جس کے پاس وسائل بھی موجود ہیں, ذرائع بھی موجود ہیں, حالات بھی موجود ہیں, ماحول بھی موجود ہے, مگر وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اب بات کھول کر واضح ہو گئی کہ مقصر وہ علماء نہیں جو کہتے ہیں کہ علی مخلوق ہے, اللہ خالق ہے, علی عابد ہے, اللہ معبود ہے, علی ساجد ہے, اللہ مسجود اللہ مسجود ہے. مقصر وہ علماء نہیں جو کہتے ہیں کہ علی وسیلہ ہے, اللہ مرکز ہے. مقصر وہ علماء نہیں جو کہتے ہیں کہ پکار اللہ کو, پکار علی کے صدقے میں, بلکہ اصل مقصر یہ بدبخت ہے جو کہتا ہے علی کو سمجھ ہی نہیں. اصل مقصر یہ بدبخت اور خائن ہے جس نے تجھے معرفت علی سے دور رکھا ہے. توجہ ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد کی ذات پہ. مرحبا یشین الخیانہ من یشتری ہے التجار, اس کو تاجر خریدے گا, اس کو دکاندار خریدے گا. جی,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਖੀਰਾ, ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਤੇ ਹੀਰਾ। दुकानदारों को एक असूल है ना कि तुमसे चीज खरीदनी है तो खीरे के भाव, और वही चीज अगर तुम्हें बेचनी है, ऐसे ही है ना। और मैंने पहले भी गुजारिश की कि इस सदी हिजरी में सबसे बड़ी तिजारत जिक्र हुसैन। पहले तो इतने ऑनलाइन चक्कर आओ ना जी, पहले बानी कुछ बेचारे बच वेंदे आए, और जाकिर आंदा ना दा 5-7 हज़ार ला के तो बानी आ जान बह वजना 3-4 बजे पड़े सा बह वेंदा कि फैसला बादू आया यार 2-4 हज़ार का पेट्रोल फूक के आया, तो बानी दे अगू कोई तुम तड़ाक की थी तो मुमकिन है कि वंज तो पेट्रोल के पैसे भी घरों पै गए सर। अब तो 70 हज़ार करवाया हुआ है ऑनलाइन। अब जाकिर पाबंद नहीं, बानी पाबंद है। दिन चढ़ता नहीं तो अगर मैंने पढ़ा भाई, मैं तो आ गया, मेरी तो 6 गई थी और बुकिंग जी, मेरी तो 6 गई थे और बुकिंग हुई है। बानी आ गया मजमा को, भाई एक तेरा मसला, मेरा मसला नहीं। मजमा आया है नहीं आया, सुनाने वाले आए नहीं आए, एक तेरा मसला है, मेरा मसला नहीं। मैं अपने वादे के मुताबिक शाहपुर सैदा आ गया, जो तू पढ़ाना तो पढ़ा, नहीं तो उसको तो पता है, पैसे तो मैं ऑनलाइन करवा चुका हूं, मुझे घाटा और खसारा तो जो है नहीं। अब बानी की इज्जत दांव पे लगती है तो लगे। और ये मेरा जुमला नहीं है, मैं ख़यानतकार नहीं बनता, ये मेरा जुमला नहीं है, बराबर बुजुर्गवार प्रोफेसर आबिद हुसैन का जुमला है। वो कहते हैं जो खुद बराए फिरोख्त है, तो वजह है मेरे भाई प्रोफेसर आबिद हुसैन साहब फरमाया करते हैं, शिया आजादारी का कुछ माहौल ठीक कर, आजादारी के कुछ उसूलों कवायदों ज़वाबित बनाने की कोशिश कर। फिर वो कहते हैं जो बंदा खुद बराए फिरोख्त है, वो कौम को क्या गैरत हमीयत का दर्स देगा। जो अपने घर से लेकर तेरे पास आने तक और तेरे पास आकर तेरे पास से वापस जाने तक हाथ फैलाए हुए, जी मुझे इतने दे दे, मेरे सेक्रेटरी को इतने दे दे, मेरे ड्राइवर को, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो से आजादारी को तिजारत न बना, इसलिए कि जब तू आजादारी को तिजारत बनाएगा तो फिर इस तिजारत में खयानत होगी। तो मुझे फरमा रहे साहब, समझ आ रही है मेरी गुजारिश? इस देश की हर शय कीमती है, ईमान की कीमत कोई नहीं, पैयाम जहालत विकदी है, इरफान की कीमत कोई नहीं, आवाज सुरीली मांगी है, कुरान की कीमत कोई नहीं, मांगा है खंजर कातिल दा, इंसान की कीमत कोई नहीं। ये तुम्हारे स्टेज का हाल है। सवाल बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल मौजूद बड़ा लंबा है, वापस पलटता हूं। मोमिन उस वक्त तक अल्लाह के अज़ाब से न बच सकेगा जब तक 4 आमाल को तर्क न कर दे। कितने आमाल को? 4। मौला कौन कौन से? फरमाया तकब्बुर, पहले नंबर पे तकब्बुर को छोड़ दे, गुरूर को छोड़ दे, घमंड को छोड़ दे। दूसरा
فرمایا الکذب، جھوٹ چھوڑ دے۔ توجہ کرے ایتھے بھی میں دو گلا کرنی ہیں بڑیاں اہم، یہ بڑی اہم دو گلا کرنی ہیں ایتھے بھی جی۔ بونکوڑی گل بابا کا بونکوڑی گل چھڑ دئیے، سلوات پڑھیے محمد والے محمد گلاب کا۔ جب ٹائیفائڈ ہو گئی ہے نا، اور ساڈے دور جو ملیریا آ گیا ہے یا موسمی بخار آ گیا ہے تو موڑ او کنین دیا گولیاں نال ٹھیک ہوتا ایویں نا جی، ہوندی ہے نا بروفن شروفن تے پہنا ڈال تے جناب علی منفشد سیرپ نال ملیریا موسمی بخار ٹھیک نہ ہوتا۔ ہمارے بدن کو ملیریا نہیں، ہمارے عقائد کو ملیریا ہو چکا ہے۔ اب مسئلہ بدن کے ٹائیفائڈ کا نہیں رہا، مسئلہ عقائد کے ٹائیفائڈ کا ہو چکا ہے۔ اس لیے اثر کوڑی گولی ہی کرسی۔ دوسرے نمبر پہ کیا ارشاد فرمایا؟ الکذب، جھوٹ چھوڑ دے، اور جھوٹ بھی عام نہ ہو، خدا و رسول پہ ہو، آئمہ پہ ہو۔ یاد رکھے شخصیات کے، حالات کے اور مقام کے بدلنے سے گناہ کی سزا بدل جاتی ہے۔ مولوی صاحب تو کوڑ ماریا، وہ سزا ہو رہی، تو پیر امتیاز شاہ تو مارے، مولوی صاحب بھی آ تو سید بھی آ تو سزا شاہ جی ہو رہی ہے جی۔ تو وہ کوڑ حضرت آیت اللہ علیہ شیخ محمد حسین نجفی پہ بول دیا، سزا اور ہوگی۔ وہی جھوٹ حضرت آیت اللہ قاظم اللہ جعفریہ پاکستان سید ساجد علی نقوی پہ بول دیا، جھوٹ وہی تھا، اس کی سزا۔ اور اگر وہی جھوٹ رہ کر معظم پہ بول دیا تو سزا، اور اگر وہی جھوٹ امام زمان پہ بول دیا تو پھر سزا۔ یہ تو تھی شخصیات کی بات جی۔ وہی جھوٹ بازار میں کھڑے ہو کر بولا، سزا، اور مسجد میں کھڑے ہو کر بولا، سزا، مسجد نبوی میں بولا، سزا، بیت اللہ میں بولا، سزا۔ اور بندہ جھوٹ بھی بولے، امام حسین پہ بھی بولے، امام بارگاہ میں بیٹھ کر بولے، منبر حسین پہ بیٹھ کر بولے، مجلس کے ماحول میں تو علماء کو ناپ کے بولے، اے دو علم نپی کھلا یہ کوڑ پہ مرندہ تو سائیں غرق کرن، سائیں غرق نہیں کریں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے شیطان کا رسہ ڈھیلا کیا ہوا ہے جی۔ اے دو علم رپی کھلا میاں یہ کوڑ پہ مرندہ ہوا تو سائیں میں نے اسی بیٹھے ہونے جناب اگی عقیدت مند، اسی آنے بھئی ایک علم نہیں دو نپی کھلا گال تو بڑی پکیری تو سچیری پہ پکی تو سچی پہ کریں دا اسی علم جو نپی کھلا تو یا مڑکا کہہ لے اوہ کوڑیا قصیدے والی کتاب، اوہ کوڑیا قصیدے والی جس دے وچ کوڑے قصیدے لکھے ہوئے ہوندے تو بعض اوقات تو بڑے کفر تے شرک تے مبنی قصیدے ہوندے، اوہ جناب کوڑیا قصیدے والی کتاب چچائی تو انہوں چ رکھیا سر تے آکھیا بھئی میں اوہ 3 سپارے رکھی کھلا
توجہ ہے؟ یہی حالات اور یہی ماحول ہماری مجالس اور عزاداری کے ہیں یا نا؟ جی جھوٹ بھی بول رہا ہے، امام بارگاہ میں کھڑے ہو کر بول رہا ہے، علم کو پکڑ کے بول رہا ہے، مجلس کے ماحول میں بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے جھوٹ، اور ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ تو نعرہ توجہ ہے؟ اس جھوٹ کا اس کو کتنا گناہ ہے تو نعرہ مارے گا تو انو کتنا ثواب ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، فرمایا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تو تعاون کر، مگر ظلم اور گناہ کے امور میں تعاون نہ کر۔ کوڑ تے نعرہ مارن والے نال کوڑ تعاون کیتا ہی ہے کوئی نہ، تو قرآن کی مخالفت کیتی ہے یا کوئی نہ؟ تو جڑا بندہ قرآن کی مخالفت کرے وہ بڑا شیعہ ہوندا؟ واہ جی واہ جناب، بابا بزرگ بالکل ذاکر دے اگے بیٹھ بڑے نعرے بیٹھا میرے بڑا بھائی علی نو مننا نالا ہے تو بڑا داڑا مار کرو او مرے دا کوڑ کھلا ہے اس وقت دی داڑا پہ نکل۔ توجہ ہے؟ دو جھوٹ آج آپ کو بتاؤں گا جس ممبر سے بولے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ وہ جھوٹ ہے جی نام اس عشرے دے نال تعلق ہے۔ اسی میں دسے سان کون دسے سے؟ پہلا جھوٹ جناب حضرت صغرا کا بھی چھوڑا، اور یہ جھوٹ نہیں، یہ تہمت ہے، یہ ظلم ہے، یہ بہتان ہے۔ پہلا جھوٹ، مولا پوچھتے ہیں عباس تیاری ہو گئی؟ نہیں مولا تیاری تو روک گئی۔ کیوں؟ صغرا مور امام علیہ سوار نہ وہ لے تو نہ تیاری ہو گئی۔ کسی عام گھر کی بچی ہے، کسی عام باپ کی تربیت یافتہ ہے، تمہارے اور ہمارے ماحول کی پروردہ ہے، میری گھر سے ہمارے ماحول کی پروردہ ہے بیوی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے ماشاءاللہ سیاسی افراد بھی ہیں، آپ سیاست کے ساتھ بھی وابستہ ہے، باقی ملکی حالات اور معاشرت کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص اگر کوئی کام کرنا چاہے تو کیا وہ اپنے گھر والوں سے مشورہ نہیں کرے گا؟ بولیں گے گا تھوڑا تھوڑا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے مشورہ کرے گا، خاندان سے بھی پہلے۔ باقی شریعت ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر اس کے گھر والے اس کو روک دیں یا اس کی مخالفت کر دیں، وہ کام نہیں کرے گا۔ حسین جو یزید کے خلاف اتنا بڑا قیام کر رہے ہیں، حسین جو یزید کے خلاف اتنا بڑا خروج کر رہے ہیں، تو کیا گھر میں مشورہ نہ کیا ہوگا؟ اور اگر فرض کرو وہ جناب حضرت فاطمہ صغرا کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تو کیا ان کو بتایا ہوگا یا دھوکے میں رکھا ہوگا؟ کیونکہ تمہاری فقہ کا مسئلہ ہے کہ دھوکہ باز تو امام ہو نہیں سکتا۔ اگر نہیں لے جانا چاہتے ساتھ تو اپنی بیٹی سے فرمایا ہوگا بیٹا صغرا میں جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کر، میں نے جانا ہے کربلا کی جانب، میں کربلا میں مارا جاؤں گا مگر میں تجھے ساتھ بتایا ہوگا یا نہیں بتایا ہوگا؟
اب جس بیٹی کو کہا تھا کہ میں نے تجھے ساتھ نہیں لے جانا، جب روانگی کا اور چلنے کا وقت آتا ہے تو وہی بیٹی محمل میں سوار ہے. تو میں تمہیں کون سنیں گا بیٹھا جڑا تھوڑے ممبر سے بولے بھائی گا. وہی بیٹی ممبر پہ سوار، محمل پہ سوار ہے. عباس کو بلاؤ، عباس صغرا کو اتارو. مولا میں تو تیرے بچوں کا خادم ہوں، میں تو تیرے بچوں کا نوکر ہوں، میں تو ان کو روتے ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، میں تو نہیں اتارتا محمل سے. چلو جی اکبر کو بلاؤ. یہ کچھ بڑا رہتا نا یہ قدیمی سونے والے بیٹھے ہو، یہی کچھ پڑا جاتا. اکبر کو بلاؤ. بابا کیوں بلایا؟ صغرا محمل پہ سوار ہے، اس کو اتارو. اب اکبر نے بھی کھری کھری سنا دی، ترکی بترکی سنا دی. بابا تیری 3 بہنیں ساتھ جا رہی ہیں، میری ایک نہیں جا. تیری اترے ہی بہنا پہ نال ویندی اور تے جرم کیڑا ہے صغرا دا. بات نہیں پڑا رہتا ہے؟ تیری اترے ہی بہنا پہ نال ویندی تو جرم کیڑا ہے صغرا دا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جناب صغرا جو باپ کا کہا نہ مان کر محمل پہ سوار ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ باپ کی نافرمانی کر رہی ہے نعوذ باللہ من ذالک یا امام وقت کی؟ اس زاویے سے بھی سوچا کریں کبھی آپ کہ یہ صرف جھوٹ نہیں توہین ہے. کس کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ امام وقت کی. یہ تو جناب عباس کہہ رہے ہیں کہ مولا میں تو تیرے بچوں کا نوکر ہوں، میں تو تیرے بچوں کا خادم ہوں، میں صغرا کو محمل سے نہیں اتار سکتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بھائی کی حکم عدولی ہے یا امام وقت کی؟ شہزادہ علی اکبر جو کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ کی تو 3 بہنیں جا رہی ہیں، میری ایک نہیں جا سکتی، یہ باپ کی نافرمانی ہے یا امام کی؟ توجہ کی تھی نا. اور فقہ جعفریہ کے مسئلے کے مطابق اگر کوئی شخص امام وقت کی نافرمانی کرے اور وہ امام وقت کی اطاعت بجا نہ لائے تو فقہ جعفریہ کے مطابق وہ کیا ہے؟ توجہ ہے. میری زبان کو تو وہ طاقت نہیں کہ میں وہ الفاظ ادا کر سکوں. اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اور اتنی دریدہ دہنی کے ساتھ جھوٹ نہیں، تہمت بہتان لگایا جا رہا ہے اور توہین کی جا رہی ہے جناب حضرت فاطمہ صغرا کی، جناب حضرت عباس علمدار کی اور جناب شہزادہ علی. کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی اس بدبخت کا منہ بند کرنے والا بھی نہیں ہے. اور پھر بات تو اس سے آگے چلی جاتی ہے. بابا 4 سجن میری قبر تے نہ آیا ہے جی، یہ بھی پڑھا رہتا ہے نا جی. 4 سجن میری قبر تے نہ آیا ہے. ساڈے گھر کی بالڑی ہے نا جو ناراض ہوئی کھلی ہے. وہ ملک العلماء فرمایا کرتے ہیں کہ منبر پہ آ گئے گھٹیا خاندانوں کے لوگ جن کے بارے میں وہ جھوٹ گھڑ رہے ہوتے ہیں،
ان کی عزت، عظمت، شان و شوکت اور قدر و منزلت تو ان کے ذہن میں ہوتی نہیں. انہوں نے جھوٹ بھی اپنے خاندان کے مطابق گھڑنا ہوتا ہے. ہم نے اپنے خاندان کے مطابق اور اپنے رسم و رواج کے مطابق اور اپنے گھر کے ماحول کے مطابق جھوٹ گھر کے آل محمد میں بولنا ہوتا ہے. بابا 4 سگل میری قبر پہ نہ آیا. کون؟ پہلے نمبر پہ تو اما رباب میری قبر پہ نہ آئے. دوسرا میرا چچا عباس بھی میری قبر پہ نہ آئے. تیسرا میرا بھیا اکبر بھی میری قبر پہ نہ آئے. اتنا کہا اور چل پڑی حجرے کی جانب. مظلوم نے پوچھا سغرا چوتھے سجن کا نام دسیا. اور کیا بابا جو رینجنوں میں تو تم ہی نہ آویں. جی مظلوم آخیا سغرا ہور کوئی آوی تو بھاویں نہ آوی پیو تو کوئی نہیں آونا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ صرف آپ کو رلانے کے لیے یہ ساری خرافات. پر یہ قطب مقاتل بازار کوفہ میں، دربار کوفہ میں اور دربار یزید میں باقاعدہ حضرت فاطمہ زہرا کے خطبات قطب مقاتل میں درج ہیں. بی بی ساتھ گئی ہے کربلا، کوئی بھی چھوڑا نہیں ہے. علامہ ڈھکر مرحوم نے اپنی مقتل کی کتاب شہید انسانیت میں 2 جملوں میں 2 سطروں میں بات ختم کر دی ہے. فرماتے ہیں اولاد ابو طالب میں سے، توجہ فرمائیے گا، اولاد ابو طالب میں سے صرف 2 افراد کو مدینے چھوڑا ہے. ایک اپنی پھپھی ام ہانی بنت ابو طالب کو ضعیفی کی وجہ سے مدینہ چھوڑا ہے، اور دوسرا اپنے بھائی محمد حنفیہ کو کسی مصلحت کی بنا پر مدینہ چھوڑا ہے. باقی ساری اولاد ابو طالب کو حسین کربلا لے گئے. جی نوے پڑے جا رہے کربند فہرست مسافرہ دی رو آکھے سید بھیرا غازی متا دیکھ گنے سغرا. اگر یہی نوحہ روزے کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو شرعی حکم کیا ہے؟ روزہ باطل. اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا بہتان. اسی خوش ہو جانا جناب اج چوتھا دہاڑ ذاکر صاحب دی تیاری نہیں مکی. ماشاءاللہ بڑا تیاری کر کے آندا پیا میاں تے بڑے سوہنے مضمون پڑھدا کھلا. اج چوتھی محرم ہو گئی تے اج تیاری پڑھدا کھلا. او دا کوڑ مکے تے تیاری مک. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. خیموں کا جائزہ لے رہا ہے حسین. کیا دیکھا کہ قاسم کی ماں نے قاسم کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے قاسم ابھی کل رباب کی گود نہ اجڑنے پائے تیری لاش پہلے خیمے آ جائے. قاسم ابھی اکبر موجود ہو تیرا لاشا سب سے پہلے خیمے آنا چاہیے. قاسم ابھی زینب کی جوڑی زندہ ہو تو پہلے ماں کو سرخرو کر کے خیمے میں آنا. اج
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے، خدا آپ کے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے، خدا بے آباد گودوں کو آباد فرمائے۔ عرض کرتے ہیں اماں کل اجازت دینا چچا کا کام ہے، اور میدان جنگ میں سرخ رو ہو کر واپس آنا تیرے اس پر بردہ کا کام۔ بس دوستو، قاسم آئے جناب مولا حسین کے پاس، آ کے اجازت مانگی۔ صاحب مقتل لکھتا ہے کہ حسین نے ایک مرتبہ قاسم کو سر سے لے کر پاؤں تک حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ حسرت بھری نگاہ سے، مایوسانہ نگاہ سے اپنے بھتیجے کو دیکھا اور فرماتے ہیں قاسم کچھ دیر تو توقف کر، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے بھائی حسن یاد آ گیا۔ قاسم میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے بھائی حسن یاد آ جاتے ہیں، کچھ دیر توقف کر۔ قاسم خیمہ میں آئے ہیں، جیسے ہی ماں انتظار میں کھڑی تھی نا، کہتی ہے قاسم تو پھر زندہ آ گیا ہے۔ جب کہا نا قاسم تو پھر زندہ آ گیا ہے، ماں کے قدموں کی طرف دیکھ کر عرض کرتے اماں باہر چچا اجازت نہیں دیتے، تو خیمے میں ٹکنے نہیں دیتی، مجھے بتا یہ یتیم جائے تو جائے کہاں؟ میری آقازادی کہتی ہے قاسم میرے ساتھ آ، میں تجھے اجازت لے دیتی ہوں۔ بس دوستو اجازت ملی، حسین نے قاسم کو تیار کیا۔ اتنا چھوٹا سن تھا قاسم کا کہ مظلوم نے قاسم کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کے گھوڑے کی زین میں بٹھایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مظلوم نے قاسم کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کے قاسم کو گھوڑے کی زین میں بٹھایا۔ میرے قبلہ نے سعادت الدارین میں بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں جب قاسم خیمے سے گھوڑے پہ سوار ہو کے باہر نکلا نا، تو فوجی اشقیاء میں سے ایک فوجی کہتا ہے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے خیمے سے 14ویں کا چاند نمودار۔ جیسے 14ویں کا چاند نمودار ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حسینی، وہ قاسم اگر دشمن کے لیے 14ویں کا چاند، وہ شاہزادہ جو دشمن کو 14ویں کا چاند لگتا تھا، اللہ جانے مار کا کتنا اللہ جانے وہ چچا کو کتنا پیارا تھا۔ عزادارو جناب قاسم میدان میں آئے، میدان میں آ کے جنگ کرنا شروع کیا۔ عمر سعد نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ شجاعت حیدر کا وارث ہے، اگر ایک ایک کر کے تم اس کے مقابل جاؤ گے تو ساری فوج ختم ہو جائے گی، لیکن یہ بچہ تم سے مقہور و مغلوب نہ ہوگا تو کیا کرے؟ کہا یک بارگی حملہ کرو، ایک بار ہی حملہ کرو۔ فوج نے چاروں طرف سے کیا ہے یک بارگی حملہ،
اب جس دشمن کے پاس جو ہتھیار تھا وہ کافر پہ چلنے لگا. کسی نے تیر مارا تو کسی نے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. کسی نے تیر مارا تو کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار کا وار کیا تو کسی نے شہزادے کو پتھر مارا. ایک ملعون نے سر پہ گرز کا وار کیا, سر پہ وار کا لگنا تھا کہ شہزادہ اب زین پہ نہیں سنبھل سکا. اب حسن کے بیٹے کا زین پہ سنبھلنا مشکل ہوا. جب زین پہ سنبھلنا مشکل ہوا نا تو اب چچا کو دی ہے آواز, یتیم نواز یتیم سمجھ گئے لاش یتیم تیاوج وطن واسطہ اکبر اصغرنا. میری لاش خیمے تائی چاوج میرے پھنس گئے پیر رکابہ وچ. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. یتیم نواز یتیم سمجھتے تے ہن لاش یتیم تے آمد تن واسطہ اکبر اصغرنا. میری لاش خیمے تائی چاونج تے میرے پھنس گئے پیر رکابہ وچ. من زین گھوڑے لاوج متا سننا ایک بال تھیرے او میرے پیوری باج بچ. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. مظلوم بھتیجے کی لاش پہ آئے, کیا دیکھا کہ شہزادہ ایریا رگڑ رہا ہے, موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے حسن کا چاند. مظلوم نے یتیم بھتیجے کا زخمی سر اپنے زانو پہ رکھا. یتیم بھتیجے کا زخمی سر اپنے زانو پہ رکھ کر خون آلودہ پریشانی کا بوسہ دے کر مظلوم کہتا ہے, قاسم تیرے چچا کے لیے اس سے بڑی مشکل اور مصیبت اور کیا ہوگی کہ تو اس کو مدد کے لیے گزارے اور وہ تیری مدد کبھی نہ کرے. مظلوم نے بھتیجے کی لاش کو اٹھایا, لاش کو اٹھا کر وہاں لائے جہاں پہلے سے اکبر کا لاشا موجود تھا. وہاں رکھا جہاں پہلے سے اکبر کا لاشا رکھا ہوا تھا. اب کتب مقاتل کا جملہ یہ ہے کہ درمیان میں بیٹھا ہے حسین, ایک طرف ہے اکبر کا لاشا, ایک طرف ہے قاسم کا لاشا, درمیان میں بیٹھا ہے غریب زہرا. درمیان میں بیٹھے ہوئے غریب زہرا نے ایک ہاتھ رکھا ہے اکبر کے زخمی سینہ میں, دوسرا ہاتھ رکھا ہے قاسم کے لاشا پہ. دونوں ہاتھ بیٹے اور بھتیجے کے لاشا پہ رکھ کے پھر مظلوم نے دیکھا آسمان کی جانب دیکھ کر کہہ رہا تھا, واہ مصیبت میرے اللہ حسین کی غربت دے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی عظیم بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما.
جو مومنین و مومنات تیرے حضور حاضر ہو چکے ہیں میرے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ جو عزاداران پچھلے سال اس صف عذاب میں موجود تھے اور اس سال نہیں ہیں میرے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ جمیع مومنین مرحومین کو جنت الفردوس اعلیٰ علیین جوار آئمہ معصومین میں جگہ نصیب فرما۔ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا جو گودے بے اولاد ہیں شہزادہ علی اصغر کا صدقہ میرے اللہ ان گودوں کو اولاد نارینہ و مادینہ نیک اور سہل عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما۔ رزق حلال وسیع و کشادہ عطا فرما۔ بانیان عزا کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس صف عزا کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا بیمار کربلا کا صدقہ میرے اللہ جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بالخص حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین نجفی اور حضرت مولانا مظہر عباس علوی کو میرے اللہ صحت و سلامتی شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ علماء اعلام مراجعین رزام کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ولی فقی نمائندہ ولی فقی قائد ملت جعفریہ پاکستان حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نقوی کو صحت و سلامتی عطا فرما، طول عمر عطا فرما۔